ایک ہے الفت. شاید کچھ احباب نے الفت کے بارے میں سنا نہ ہو. الفت تو محبت کو کہا جاتا ہے، اور ایک الفت ہوتی ہے جسے مجبوری کہا جاتا ہے. حضرت علامہ مولانا سید حمزہ علی قادری علیہ رحمہ آپ فرماتے تھے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ضد کو سمجھنا ضروری ہے، اور انسان جب ضد کو سمجھ لیتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ سفید اور کالے میں فرق کیا ہے، تو آپ کہیں گے کالا وہ ہے کہ جس میں نظر نہیں آتا. تو جب کالے میں نظر نہیں آتا تو مطلب یہ ہے کہ سفید میں نظر آتا ہے. اب ایک الفت اور ایک الفت. اب ضد کو سمجھنا ہے. بھائی آپ میں سے کوئی چلنے کا کسی کا دل چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا. آپ چاہتے ہیں کہ میں قیام پذیر ہوں، ایک جگہ کھڑا رہوں، چلوں نہیں. لیکن الفت یہ سکھاتی ہے کہ جب کوئی حج پر جاتا آگے تو پیدل چلتا رہتا ہے، طواف کعبہ کرتا آگے اس کا دل چاہتا آگے کہ میں بار بار طواف کعبہ کروں. جب صفا مروہ دوڑتا آگے دل چاہتا ہے کہ بار بار چلوں. اور جب در رسول پر جانا ہوتا ہے تو دل کرتا ہے کہ بار بار رسول کی بارگاہ میں حاضر. اسے کہتے ہیں الفت. دل یہ چاہتا ہے کہ کھڑا نہ رہوں، بیٹھا رہوں. لیکن الفت یہ کہتی ہے کہ جب تراویح میں قرآن کی تلاوت کی جائے تو کھڑا رہا جائے. اور پھر سب سے اہم بات کہ انسان کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا بلکہ وہ بیٹھنا پسند کرتا ہے. اب کچھ لوگ بیٹھتے ہیں لیکن انہیں بیٹھا نہیں جاتا. تقریباً محفل کو 4.5 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے. کتنے؟ 4.5 گھنٹے سے زیادہ محفل ہو چکی ہے. مجھے بتائیں اگر آپ کو میں گھر میں کہوں کہ 4.5 گھنٹے ایسی بیٹھنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو الفت محسوس ہوگی. لیکن نبی کے ذکر کی الفت اتنی ہے کہ آپ 4.5 گھنٹے بیٹھے ہوئے. تو اسے کہتے ہیں الفت. اور اللہ نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا. لوگوں نے دعوے کیے کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا محبت کا تقاضا ہے اگر اللہ کے محبت کے دعوے کرنے والے ہو تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے جب تمہاری غلامی کو اختیار کر لیں گے تو اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگ جائے گا. یہ الفت. تم اپنا رہن سہن، چلنا پھرنا، کھانا پینا، جاگنا سونا اور اپنی گفتگو کو رسول اللہ کی گفتگو کے مطابق کر لو، پھر اللہ تم سے بھی محبت کرنے لگ جائے گا. تو اسے کہتے ہیں الفت. تو مجبوری میں رسول اللہ کی محبت نہیں کی جاتی ہے بلکہ الفت کی جاتی ہے. اور رسول سے محبت کس قدر ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ کی محبت ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، مال و دولت سے زیادہ نہ ہو جائے. اور خدا کی قسم جس کے دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت گھر کر جاتی ہے جنت اس کا ٹھکانہ بن جاتا. اور یہ محفلوں کو ہم اور آپ جو منعقد کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے نذرانے کے طور پر حضور کی بارگاہ میں لنگر پیش کرتے ہیں. زہیب بھائی لنگر ظاہر سی بات ہے محفل کے اختتام میں لنگر ملتا ہے، کسی کو بریانی ملتی ہے، کسی کو قورمہ ملتا ہے، کسی کو مٹھائی مل جاتی ہے. لیکن صحابہ نے جو نبی کا میلاد کیا، نبی کی شان اور عظمت کو بیان کیا، ویسی عظمت ہم اور آپ نہ بیان کر سکے. آپ کہیں گے کیسی بیان کی؟ میں نے کہا صحابہ حضور کی بارگاہ میں جاتے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو ہم میدان جہاد پر چلے جائیں. کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ تلواروں کو بلند کریں گے. آپ کی شان
آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی ناموس، آپ کی حقانیت آپ کے ختم نبوت پر تہرا دیں گے اور رسول اللہ کی شان اور عظمت کو بیان کریں گے، اور عظمت کو بیان کرنے کے بعد یا رسول اللہ نذرانے کے طور پر عتبہ، شیبہ، ابو جہل، لہب کے سروں کو لے کر آ جائیں گے۔ عتبہ، شیبہ، عتبہ، شیبہ، عتبہ، شیبہ ابو جہل کے سروں کو لے کر آئیں گے اور نذرانے کے طور پر یا رسول اللہ اپنے سروں کو بھی پیش کر دیں گے۔ جبھی میرے امام نے کہا کہ زمین و زمان، بھائی سینے کا زور لگا کر ہاتھوں کو بلند کر کے یاد رکھیے گا، یہ عشق اور محبت کی باتیں کرتے جا رہا ہوں، سینے کا زور لگا کر ہاتھوں کو بلند کر کے، مجھے معلوم ہے سب کو یہ شعر یاد ہے کہ زمین و زمان، چنین و چنا، سب پڑھ رہے ہیں سینے کا زور لگا کر ہاتھوں کو بلند کر کے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زبان۔ یہ جو اللہ نے تمہیں زبانیں دی ہیں میرے امام نے سکھا دیا، یہ زبانیں لوگوں پر الزام تراشی کی نہیں، لوگوں کو برا بلا کہنے کے لیے نہیں، لوگوں کی غیبت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ جو زبانیں اللہ نے تمہیں دی ہیں مصطفیٰ کریم کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے دی ہے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور عام آئے یہاں۔ الحمدللہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی شان اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم انگلی کا اشارہ فرمائے 14ویں کا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، مصطفیٰ کریم انگلی کا اشارہ فرمائے سورج پلٹ کر واپس آ جائے، مصطفیٰ کریم انگلی کا اشارہ فرمائے سورج اپنے مقام پر رک جائے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے گے، اس نبی سے محبت کرنے والے گے، اگر وہ پیالے میں ہاتھ رکھے اللہ اور رسول اللہ کی انگلیوں سے 5 چشمے جاری فرما دیتا ہے، ہم اس رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے گے۔ اگر مصطفیٰ کریم لعاب دہن اگر کسی کنویں میں ڈالے، وہ کنویں کا پانی دھارا ہو میٹھا ہو جاتا ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے گے، اس نبی سے محبت کرنے والے گے، اس نبی کے نام پر اپنی ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ نبی اپنا لعاب دہن لگا دے تو صحابی شفا پا جاتا ہے، وہ نبی اپنا لعاب دہن لگا دے صحابی کہتے ہیں میں شفا پا لیتا ہوں کہ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں، بھائی سینے کا زور لگا کر ہاتھوں کو بلند کر کے ہم آئے یہاں۔ یقین جانو جتنے اسکیل پہ میں نے گفتگو کری ہے جو ہے بھائی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس اسکیل تک آپ نے ابھی تک سبحان اللہ نے کی، ایک اور مرتبہ کہو سبحان اللہ، بھائی سینے کا زور لگا کر ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں فجا تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کی شان عظمت ناموس کا دفاع کرنے کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ اور میرے امام نے ہمیں سکھا دیا، گٹی میں پلا دیا۔ آج ہم سے سوال کیا جا رہا کہ یہ میلاد کی محفلیں آپ کب تک کرو گے؟ اب تو 11ویں بھی چلی گئی، 12ویں بھی چلی گئی، اب بھی میلاد کی محفلیں کی جا رہی ہیں، نبی کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج نبی کا ذکر اس زمین کے اوپر بیٹھ کے کر رکھے گے، کل انشاءاللہ اس زمین کے اندر بھی کریں گے، اور کل انشاءاللہ بروز محشر ہم نبی کا ذکر کیا کریں گے۔ لوگوں نے سوال کیا، میرے امام نے جواب دیا، اور فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو۔ میرے امام نے کیا فرمایا کہ خاک ہو جائیں، اور جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ جملہ میں جب سمجھا کہ ایک وہ جس نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کی اور جل کر راکھ ہو گیا، اور اس کی راکھ لا کے کرنگی میں دفنا دی گئی، کہا یہی اس کی قبر ہے۔ تو میرے امام نے فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارت نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا،
بس سینے کا زور لگا کر ہاتھوں کو بلند کر کے دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو بتاتا ہے انہیں ایمان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ انہی اشعار کے ساتھ عالمی شہرہ ریاستہ ثنا خان بہت ہی خوبصورت ثنا خان ہیں، بڑی محبت سے نبی کا ذکر کرتے ہیں، اور جب محفل میں پڑھتے ہیں تو سننے والا کیا کہتا ہے؟ اتنی کم سبحان اللہ، اتنی دور سے آئے اور اتنی کم سبحان اللہ ہوگی تو شاید وہ کہیں گے کہ لانڈی والے شاید تھک گئے۔ ایسا تو نہیں کہ 4.5 گھنٹے آپ مجبوری میں بیٹھے ہیں، بلکہ محبت میں بیٹھے نا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک اور مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میری مراد